ذرا تصور کریں کہ آج رات آپ کے دروازے پر دستک ہو. آپ دروازہ کھولیں اور سامنے کھڑا شخص آپ سے یہ کہے کہ آپ کو ایک ٹائم مشین دی جا رہی ہے جس کے ذریعے ٹائم ٹریول کر کے آپ ماضی میں جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس 5 دن ہیں اور آپ ماضی کے کوئی سے بھی 5 ادوار کو چوز کر سکتے ہیں، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم. تو سوال یہ ہے کہ آپ ماضی میں کہاں جانا چاہیں گے؟ کیا آپ ڈائنوسارز کے زمانے میں جانا چاہیں گے؟ کیا آپ فرعون کا دربار یا اہرام مصر بنتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے؟ کیا آپ مغل دربار کی اصلی خوشبو کو محسوس کرنا چاہیں گے؟ آپ وائکنگز کے دور میں جانا چاہیں گے؟ ارطغرل کے قبیلے یا عثمان کے خیموں میں جائیں گے، یا پھر 7ویں صدی کے مکہ اور مدینہ کی ان گلیوں میں جائیں گے جہاں سے انسانی تاریخ کی ایک عظیم ترین تحریک نے جنم لیا؟ آپ اس ویڈیو کے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کو ٹائم مشین مل جائے تو آپ ماضی کے کس دور میں جانا چاہیں گے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا ٹائم مشین کے ذریعے ٹائم ٹریول کر کے آپ ماضی یا مستقبل میں جا بھی سکتے ہیں یا نہیں. سائنس کے مطابق ٹائم ٹریول 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مستقبل میں جانا اور دوسرا ماضی میں جانا. سائنس سے کہتی ہے کہ مستقبل میں جانا عین ممکن ہے، لیکن ایک انسان مستقبل میں کیسے جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا سائنسی نظریات اور کیا طریقہ کار ہے، اور یہ کب تک ممکن ہو سکے گا، اس پر ہم الگ سے ایک پورا ویلاگ بنائیں گے. اور اس ویلاگ میں بھی آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ ٹائم ٹریول کر کے مستقبل میں جا سکتے ہیں تو آپ مستقبل کے کس زمانے یا کس دور میں جانا چاہیں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کا سوال ذرا زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ کیا آج نہیں تو کل کوئی ایسی ٹیکنالوجی وجود میں آ سکتی ہے جس کے ذریعے ماضی میں جانا ممکن ہو. کیا سائنسی طور پر کبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اگر ممکن ہوگا تو کیا ہم ماضی میں جا کے صرف خاموش تماشائی بن کے سب کچھ دیکھ سکیں گے، یا پھر ماضی کا حصہ بن کے کچھ تبدیل بھی کر سکیں گے؟ آج کے ویلاگ میں ان سب سوالوں کے جواب ہوں گے، لیکن آئیے میں پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر مجھے ماضی میں جانے کا موقع ملے تو میں کہاں کہاں جانا چاہوں گا. میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنی پسندیدہ جگہوں یا ادوار کی لسٹ بنائیے اور اس لسٹ کو میری لسٹ کے ساتھ کمپیئر کیجئے، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کتنی جگہیں ہیں جو کہ کامن ہیں. میں سب سے پہلے 1400 سال پہلے کے مکہ اور مدینہ میں جانا چاہوں گا. اس زمانے کا مکہ جہاں اونچے اونچے 5 سٹار ہوٹلز نہیں تھے، جہاں پہاڑ تھے، مٹی کے گھر تھے، قریش کے سردار تھے، تاجر تھے، قافلے تھے، حبشہ، شام اور یمن سے آنے والے راستے تھے. مذہبی عقیدت اپنی جگہ، لیکن اگر عقیدت کو ایک طرف رکھ کر بھی دیکھا جائے تو کوئی بھی مورخ، سماجی سائنسدان، صحافی یا کوئی بھی انسان 7ویں صدی کا مکہ اور مدینہ دیکھنا چاہے گا، جو کہ انسانی تاریخ کے اہم ترین مقامات میں سے ایک ہے، جہاں سے دنیا کی عظیم ترین تہذیبی، سیاسی، اخلاقی اور روحانی تحریک نے جنم لیا، اور پھر فارس، روم، شام، مصر، عراق، سینٹرل ایشیا، ہندوستان، افریقہ اور دنیا کے بڑے حصے پر اثر ڈالا. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر ایک یہ دیکھنا چاہے گا کہ اس دور کا کعبہ کیسا تھا. آج عالی شان حرم کی جگہ اس وقت کے کعبے کے ارد گرد کیا کچھ تھا. کعبے کے گرد لوگ کیسے جمع ہوتے تھے، لوگ کس لہجے اور کس انداز میں بات کرتے تھے. اللہ جانتا ہے
میں بتا نہیں سکتا کہ کبھی کبھی یہ خواہش مجھے کتنا بے چین اور کتنا بےتاب کرتی ہے کہ کبھی کچھ ایسا ہو جائے کہ اس زمانے کے مدینے کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی خواہش کرتے ہوئے بھی اپنی اوقات یاد آتی ہے، لیکن اس زمانے کی گلیوں کو ہی دیکھنے یا وہاں چلنے کا موقع مل جائے جہاں آپ چلا کرتے تھے، اذان بلال کو اپنے کانوں سے سننے کا موقع مل جائے، کھجور کے پتوں اور مٹی کے ستونوں سے بنی ہوئی اس دور کی مسجد نبوی کی کسی بھی صف میں نماز ادا کرنے کی سعادت مل جائے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر ایک وہ مدینہ دیکھنا چاہے گا جو اس وقت یثرب تھا۔ کھجوروں کے باغات، کنویں، اوس اور خزرج کے قبائل اور ان کے گھر، چھوٹی چھوٹی سی بستیاں، بازار، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مدینے کی روزمرہ زندگی کہ وہاں ایک عام دن کیسا ہوتا تھا، لوگ کیسا کھانا کھاتے تھے، کیسے کھانے پکاتے تھے، لباس کیسا تھا، بچے کہاں کھیلتے تھے اور کیا کھیلتے تھے، بازاروں میں قیمتیں کیسے طے کی جاتی تھیں، جب قافلے آتے تھے تو شہروں میں کیسی رونق ہوتی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد مدینے میں کیا ماحول تھا، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کیسے کھودی گئی، اور فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کے چہروں اور آنکھوں میں کیسی حیرت اور کیسی خوشی تھی۔ مگر سوال وہی کہ کیا کبھی ایسا ممکن ہو سکے گا؟ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ سائنس اس بات پر تو متفق ہے کہ کوئی بھی انسان ٹائم ٹریول کر کے مستقبل میں جا سکتا ہے، اور آج نہیں تو کل باذن اللہ شاید ایسا ممکن بھی ہو جائے، لیکن کیا کسی ٹائم مشین کے ذریعے ٹائم ٹریول کر کے ماضی میں جانا ممکن ہے؟ اس پر آگے چل کر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن اگر کبھی ایسا ممکن ہوا تو ماضی میں میری دوسری منزل ہوگی ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا آغاز اور عروج۔ پاکستان میں ارطغرل اور عثمان جیسے ڈراموں کی مقبولیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ بہت سے لوگ اس زمانے کے حقیقی اور اصلی ارطغرل کو دیکھنا چاہیں گے۔ اس کی بیوی ٹی وی والی حلیمہ سے کتنا مختلف تھی اور کیا اتنی ہی پیاری تھی، یہ بھی دیکھنا چاہیں گے۔ وہ لوگ کیسے کپڑے پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے بولتے تھے۔ ارطغرل اور عثمان کی زندگی ٹی وی ڈراموں کے بیک گراؤنڈ میوزک کے بغیر کیسی لگتی تھی، کیا وہ واقعی ہر وقت جنگی ماحول میں رہتے تھے، یہ سب دیکھنا چاہیں گے۔ اگر واقعی کبھی سائنس ہمیں ماضی میں لے جانے میں کامیاب ہو جائے تو آپ ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ کردوغلو اصل میں کیسا لگتا تھا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے عروج کا زمانہ کیسا تھا، سلطان کیسی زندگی گزارتے تھے، خاص طور پر استنبول کی وہ صبح کیسی تھی جب قسطنطنیہ فتح ہوا۔ سوچیں آپ سلطان کی فوجوں کے ساتھ شہر کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہوں، وہ توپیں دیکھیں جنہوں نے تاریخ کا رخ تبدیل کر دیا، یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت کا قسطنطنیہ آج کے استنبول سے کتنا مختلف تھا۔ وہ بازار، وہ عدالتیں، وہ محل، وہ بحری بیڑے، پھر فتح کے بعد کا استنبول، باسفورس میں درجنوں جہاز، بندرگاہ پر مسالوں، ریشم، قالینوں اور کافی کی خوشبو، عرب، ایرانی، یونانی، یورپی اور افریقی تاجر، میناروں سے گونجتی ہوئی اذانیں، استنبول کے مشہور حمام، بازاروں میں سنار، خطاط، تلوار بنانے والے اور خوشبو بیچنے والوں کا ہجوم، سلطان کا محل، شاہی کاتب فرمان لکھ رہے ہیں، شاہی باورچی خانے جہاں روزانہ ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا پک رہا ہے، خزانے میں جواہرات اور سب سے بڑھ کر سلطان کا حرم۔ ذرا سوچئے کہ آپ ایک بلند جھروکے میں کھڑے ہوں، نیچے باغات میں مور آہستہ آہستہ چل رہے ہوں، فوارے بلند ہو رہے ہوں اور دور باسفورس کی نیلی لہریں چمک رہی ہوں، باہر پوری سلطنت ایک عظیم طاقت کے طور پر سانس لے رہی ہو، مگر اس محل کی دیواروں کے اندر لوگوں اور سلطنت کی قسمت کے فیصلے ہو رہے ہوں۔ اندر راہداریوں میں رنگین شیشوں سے گزر کر زمین پر نقش بناتی کرنیں، ریشمی لباس والی خادمائیں، طرح طرح کے کھانوں کے تھال، اس وقت کا فرنیچر، پردے اور قالین، اور پھر کون ہے
جو ماضی میں جا کر اس محل کی رات کا منظر نہیں دیکھنا چاہے گا۔ باہر استنبول خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا ہے، لیکن سلطان کا محل رات کے دوسرے پہر بھی جاگ رہا ہے۔ لمبے برآمدوں میں کانسی کے چراغ اور مشعلیں روشن ہیں۔ محافظ اپنے اپنے نیزے تھامے مستعد کھڑے ہیں۔ چاندی کی قندیلیں لیے خاموش قدموں سے گزرتے ہوئے خادم، محل کی چھت سے نظر آتی استنبول کی چند ٹمٹماتی روشنیاں، دور سمندر پر تیرتی ہوئی کشتیوں کے چراغ اور اوپر آسمان پر بے شمار ستارے۔ نہ موبائل کی آواز، نہ گاڑیوں کا شور اور نہ جدید دنیا کی ہنگامہ خیزی، صرف ایک عظیم سلطنت کا شاہی محل اور رات کی خاموشی۔ اگر ماضی کا سفر یعنی ماضی کے کسی بھی دور میں جانا ممکن ہو تو سلطنت عثمانیہ کے دور میں جانے والے یقیناً مغل شہنشاہوں کے دور میں بھی جانا چاہیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک صبح ہے، سورج نکل رہا ہے، لاہور کے قلعے کے دروازے کھل رہے ہیں، ہاتھیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، سپاہی قطاروں میں کھڑے ہیں، درباری اپنے مخصوص لباس پہنے اندر جا رہے ہیں۔ شاہی محل کے باغوں میں شبنم کے قطرے ابھی تک چمک رہے ہیں۔ دربار جاگ اٹھا ہے۔ باورچی خانے سے زعفران، دار چینی، الائچی، تازہ روٹی اور نہاری کی خوشبو آ رہی ہے۔ ماضی میں جانے والا یقیناً شاہی باورچی خانوں میں بھی جانا چاہے گا کہ ایک دن میں کتنے دیگچے پکتے تھے، بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کا خوف کتنا حقیقی تھا، عام سپاہی کیا کھاتا تھا اور بادشاہ کے لیے کون کون سے پکوان بنتے تھے۔ میں اس زمانے کا لاہور بھی دیکھنا چاہوں گا۔ دلی گیٹ، بھاٹی گیٹ، لوہاری گیٹ، بازاروں میں رنگ ہی رنگ ہے۔ دکاندار اونچی آواز میں اپنے سامان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تانبے کے برتن دھوپ میں چمک رہے ہیں، رنگ برنگے کپڑے ہوا میں لہرا رہے ہیں۔ عطر بیچنے والوں کی دکانوں سے گلاب، مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ سڑکوں پر زیادہ لوگ پیدل ہیں، کچھ گھوڑوں پر ہیں اور امیر لوگ پالکی میں سوار ہیں اور پانی بھرنے والے مشکیزیں اٹھائے پھرتے ہیں۔ اور پھر 400 سال پہلے کے لاہور کی رات، شہر کے دروازے آہستہ آہستہ بند کیے جا رہے ہیں، سپاہی مشعلیں روشن کر چکے ہیں، بازاروں کی رونقیں کم ضرور ہوئی ہیں لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کہیں کوئی قہوہ تیار کر رہا ہے، کہیں مسافر آخری روٹیاں خرید رہے ہیں، کہیں گرم دودھ میں زعفران ڈالا جا رہا ہے اور کہیں کسی حویلی سے ستار یا رباب کی آواز آ رہی ہے۔ اگر مجھے پرانے لاہور کی رات میں چند گھنٹے گزارنے کا موقع ملے تو میں صرف ایک کام کروں گا، کسی بلند مینار پر کھڑے ہو کر پورے لاہور کو خاموشی سے دیکھوں گا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ شہر آنے والے سینکڑوں سالوں میں کتنی سلطنتیں اور کتنی حکومتیں دیکھے گا، کتنے حملے، کتنی تحریکیں، کیسی کیسی شخصیات، کیسے شاعر، لیڈر اور کیسی کیسی تعمیرات۔ اس مینار پر کھڑے ہو کر اس وقت کے لاہور کو دیکھتے ہوئے آج کے لاہور کا تصور کرنا بھی شاید بہت مشکل ہوگا۔ ماضی کے جس دور کا ذکر میں اب کرنے جا رہا ہوں، شاید یہ دور بہت کم لوگوں کی لسٹ میں ہوگا، لیکن اگر کوئی ٹائم مشین کبھی ٹائم ٹریول کے ذریعے ماضی میں لے جا سکے تو میں آج سے 4500 سال پہلے کی اسی دھرتی کی انڈس ویلی سیولائزیشن میں جانا چاہوں گا، وادی سندھ کی تہذیب۔ اس وقت جب مصر میں اہرام مصر تعمیر ہو رہے تھے، آج کے پاکستان کے شہروں لاڑکانہ اور ساہیوال کے قریب ہڑپا اور موہنجو دڑو کی شکل میں ایسے شہر موجود تھے جن کی گلیاں پکی اور منظم تھیں، نکاسی آب یعنی سیوریج کا ڈھکا ہوا نظام موجود تھا، گھر پکی اینٹوں سے بنتے تھے، اناج کے ذخیرے، حمام، وزن اور پیمائش کے نظام اور اوزار سب موجود تھے، گھروں کے اندر غسل خانے اور صحن بنے ہوئے تھے،
4,500 سال پہلے یہاں کی عورتیں مٹی کے برتن استعمال کرتی تھیں، کپڑا بنانے اور رنگنے کا ہنر موجود تھا، مہریں موجود تھیں، لیکن ان مہروں کے برآمد ہونے کے بعد آج تک کوئی یہ نہیں جان سکا کہ ان مہروں پر لکھا کیا گیا تھا۔ اگر میں ماضی کے آباد موہنجو دڑو یا ہڑپا میں جا سکوں تو میں وہاں کسی دکاندار سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی ان مہروں پر کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہوں گا کہ ایسا کیا ہوا جس کے نتیجے میں دنیا کی منظم اور شہری شعور سے مالا مال اور آج تک دنیا کو برتائے حیرت میں ڈالنے والی وادی سندھ کی تہذیب اچانک ختم ہو گئی۔ کیا دریا کا رخ بدلا؟ کیا موسم میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا کسی خوف یا کسی اور وجہ سے لوگ کہیں اور چلے گئے؟ کیا کوئی بڑا بحران یا طوفان آیا؟ آخر ہوا کیا کہ جیتے جاگتے منظم اور پروقار شہر یوں آہستہ آہستہ مٹی تلے دبتے چلے گئے، اور آنے والے کئی ہزار سالوں تک کسی کو بھی ان شہروں کا سراغ نہیں ملا؟ یہ ہماری سرزمین کا سب سے بڑا تاریخی راز ہے۔ اسی دور کا تاریخ انسانی کا سب سے بڑا راز اہرام مصر ہے۔ کبھی ٹائم ٹریول کے ذریعے ماضی میں جانے کا موقع ملا اور 5 ادوار میں جانے کا آپشن ہوا تو شاید بہت سارے لوگ اہرام مصر اور فرعونوں کے زمانے میں جانا چاہیں گے، فرعونوں کے جاہو جلال والے دربار دیکھنا چاہیں گے، وہ شان، وہ لباس، وہ علامتیں، وہ پجاری، دیوتاؤں کے وہ مندر، وہ ماہرین جو لاش کو ممی بناتے تھے، اور وہ معمار جو مقبرے اور اہرام مصر تعمیر کرتے تھے، وہ اہرام جن کے بارے میں دنیا آج تک نہیں جان پائی کہ تاریخ انسانی کے ان عظیم عجوبوں کو آخر بنایا کیسے گیا۔ میں اگر اس زمانے میں جا سکوں تو ان تمام سوالوں کے جواب جاننا چاہوں گا جن تک دنیا کے بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے مورخ آج تک نہیں پہنچ پائے، کہ ہزاروں ٹن وزنی پتھر دور دراز کے علاقوں سے یہاں لائے کیسے گئے، پتھر اوپر تک کیسے پہنچائے گئے، ایسی کون سی مشینیں، آلہ یا طریقہ استعمال کیا جاتا تھا جو دنیا کی نظروں میں آج بھی ایک راز ہے، اور یہ کام آج کے جدید زمانے میں بھی کرنا شاید آسان نہیں ہوگا۔ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ آج 12 برج خلیفہ ایک جانب ہوں تو بھی اہرام مصر میں سے ایک کا وزن بھی ان سب سے زیادہ ہوگا۔ سو یقیناً کوئی بھی ماضی میں جا کر انسانی تاریخ کے سب سے بڑے راز کو حل کرنا چاہے گا، لیکن سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا ماضی میں جانا ممکن ہے یا کبھی ممکن ہو سکے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ مستقبل میں جانا نسبتاً ممکن ہے، اور اس پر آپ بہت جلد ایک دلچسپ ویلاگ دیکھیں گے، لیکن ماضی میں جانے کو سائنسدان ذرا مشکل اور پیچیدہ سمجھتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ نظریاتی طور پر ہم ماضی کو دیکھ تو سکتے ہیں مگر وہاں جا نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر جب ہم رات کو ستارے دیکھتے ہیں تو ہم اصل میں ستاروں کا ماضی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان ستاروں کی روشنی ہم تک پہنچنے میں ہزاروں لاکھوں سال لیتی ہے، یعنی جو ستارہ آپ آج یا اب دیکھ رہے ہیں عین ممکن ہے کہ وہ ہزاروں سال پہلے ختم ہو چکا ہو، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ اس ستارے کا ماضی ہے۔ اسی طرح آپ جب سورج کو دیکھتے ہیں تو آپ دراصل سورج کا ماضی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی بھی ہم تک پہنچنے میں تقریباً 8 منٹ 20 سیکنڈ لیتی ہے، یعنی ہم جو سورج دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ 8 منٹ 20 سیکنڈ پہلے کا سورج ہوتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ماضی کی روشنی اور ماضی کے مناظر کو دیکھنے میں فرق ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اصل میں جو منظر یا جو چیز آپ اور ہم دیکھتے ہیں دراصل ہم اس سے آنے والی روشنی کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی جب روشنی کسی جسم سے منعکس ہو کر یا خود اس جسم سے خارج ہو کر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے تب ہمارا دماغ اس روشنی کی ایک تصویر یا ایک ویڈیو بناتا ہے، یعنی حقیقت میں ہماری آنکھوں تک صرف روشنی پہنچتی ہے۔ تو اگر ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں 400 سال پہلے لاہور سے منعکس ہو کر روشنی پہنچ رہی ہو تو شاید ہم مغلوں کے دور کا لاہور دیکھ سکیں گے، اور 400 سال خلا کے لاکھوں کروڑوں نوری سالوں کی روشنی کے سفر کے مقابلے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اسے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ 2021 میں جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کو خلا میں بھیجا گیا۔ یہ ٹیلیسکوپ مختلف کہکشاؤں سے آنے والی
13 ارب سال پرانی روشنی کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ یعنی جب یہ روشنی ان کہکشاؤں یا سیاروں سے چلی تھی تو کائنات کی عمر صرف 100 ملین سال تھی۔ یعنی جیمز ویب ٹیلیسکوپ جب بہت دور کسی کہکشاں کی تصویر لیتا ہے تو وہ اس کہکشاں کی آج کی نہیں بلکہ 13 ارب سال پرانی تصویر لیتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسی ہی ٹیلیسکوپ 13 ارب سال کی دوری پر واقع اس کہکشاں یا اس سیارے پر نصب کر دی جائے تو وہاں سے وہ ٹیلیسکوپ زمین کی جو تصویر بنائے گی یا زمین کا جو منظر دیکھے گی وہ 13 ارب سال پرانا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ 13 ارب سال پہلے زمین کا وجود ہی نہیں تھا، زمین تقریباً 4.5 ارب سال پہلے مارز وجود میں آئی۔ تو اس ٹیلیسکوپ کو وہ خطہ دکھائی دے گا جہاں آج ہماری زمین موجود ہے۔ تو اگر 13 ارب سال پرانی تصویر یا منظر دیکھا جا سکتا ہے تو چند 100 سال پہلے کے ماضی میں دیکھنا بھی عین ممکن ہے۔ لیکن سوال صرف یہ ہے کہ روشنی کے ان چند سالوں کے سفر سے آگے کے مقام پر پہنچ کر ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت یہ کہتا ہے کہ جس چیز کی کمیت یا ماس ہو وہ خلا میں روشنی کی رفتار تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کوئی بھی جسم، چاہے وہ انسان ہے، گاڑی ہے یا راکٹ ہے، روشنی سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم 400 سال پہلے کے لاہور یا 1400 سال پہلے کے مکہ اور مدینہ سے منعکس ہو کر سفر کرتی ہوئی روشنی کے آگے جا کر کھڑے ہو سکیں اور واپس مڑ کر اسے دیکھ سکیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سائنس آج بھی تلاش کر رہی ہے۔ لیکن نظریاتی طور پر ایک حد تک ماضی کے منظر کو دیکھ پانا ممکن لگتا ہے، لیکن یہ کب اور کیسے ممکن ہو سکے گا اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آج سے 100 سال پہلے کوئی موبائل پر ویڈیو کال کی بات کرتا تو لوگ اسے پاگل سمجھتے۔ تو عین ممکن ہے کہ ماضی کو دیکھنا شاید کبھی ممکن ہو پائے، لیکن ماضی میں جا کر اس کا حصہ بن کر اسے تبدیل کرنا کیا کبھی ممکن ہو پائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں۔ لیکن آپ کو اگر ماضی میں جانے اور کچھ تبدیل کرنے کا موقع ملے تو آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آپ کیا بدلنا چاہیں گے؟ کیا آپ کسی جنگ کو رکوانا چاہیں گے؟ کیا آپ کسی بادشاہ، کسی لیڈر یا کسی حکمران کو کوئی فیصلہ کرنے سے روکیں گے؟ کیا آپ کسی شہر، کسی سلطنت یا کسی انسان کو برباد ہونے سے بچائیں گے؟ یا پھر آپ اپنے ماضی میں جا کر کچھ تبدیل کرنا چاہیں گے، اپنے والدین یا اپنے کسی پیارے کو کسی حادثے یا کسی مشکل صورتحال سے بچانا چاہیں گے، یا پھر کسی دوست کو الوداع کہنے سے پہلے ایک مرتبہ اور گلے ملنا چاہیں گے، یا پھر آپ کی اپنی کوئی ایسی غلطی جس کو آپ درست کرنا چاہیں گے، جس کا بوجھ آج تک آپ کے دل میں ہے۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ ہم ماضی میں جا کر کیا بدلیں گے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا آج کل کسی کا ماضی بننے والا ہے۔ ہم نے اگر اپنا آج نہ بدلا تو ہو سکتا ہے کہ آج سے 50 یا 100 سال بعد آنے والی نسلیں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ ہم 2026 میں جا کر یہ بدلنا چاہیں گے یا ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہیں گے۔ سو دوستو، وقت کی سب سے بڑی طاقت ماضی میں واپس جانا نہیں بلکہ اپنے حال کو، اپنے آج کو بدلنا ہے۔ ہم ماضی تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم آج ایک ایسا پاکستان ضرور بنا سکتے ہیں جس کے بارے میں آنے والی نسلیں فخر سے یہ کہہ سکیں کہ ہم اس دور میں جانا چاہتے ہیں، کچھ بدلنے کے لیے نہیں بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسے اس دور کے پاکستان کے عام لوگوں نے صدیوں کی شخصیت پرستی اور موروثیت کو دفن کر کے عام لوگوں اور مڈل کلاس کا راج قائم کیا تھا، عوام کا راج قائم کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہیں کہ ایک ایسی قوم وہ تاریخی لمحہ کیسے لے کر آئی تھی جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اقتدار چند خاندانوں کا نہیں بلکہ مزدوروں کا، کسانوں کا اور محنت کشوں کا حق ہے۔ وہ دیکھنا چاہیں کہ تبدیلی کوئی ایک خاندان یا کوئی ایک ہیرو نہیں لے کر آیا تھا بلکہ کروڑوں عام لوگوں نے مل کر خود اپنی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہیں کہ انقلاب پاکستان بندوق، جلاؤ گھراؤ یا قتل و غارت گری سے نہیں آیا تھا بلکہ اس دن شروع ہوا تھا جب عام لوگوں نے دوسروں کو مسیحا اور نجات دہندہ سمجھنے کی بجائے خود پر یقین کرنا شروع کیا تھا۔